نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ یاسین درس 50 آیتیں ہو گئی۔ قیامت کے مناظر ہولناک یا اچانک آنا کہ انہیں وصیت تک کا موقع نہیں ملے گا۔ یہاں سے آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، ایک آواز آئے گی۔ یہ سور دوسری بار ہوگا سب کو زندہ کرنے کے لیے، پہلے نفخے سے 40 سال بعد، یعنی اس قدر فاصلے پہ یہ سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا، پس اچانک یہ، یعنی یہ لوگ، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم ینسلون، اپنے رب کے طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ یعنی جہاں وہ دفن ہوئے تھے، اور اگر دفن نہ ہوئے تو جہاں کہیں ان کے اجزاء اصلیہ اس وقت موجود تھے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ اٹھانے سے پہلے ہر میت کے اجزاء جو اصلیہ ہیں وہ جمع فرما دے گا جہاں وہ دفن ہوا یا جلایا گیا یا جانوروں نے کھایا اور ان کے پیٹ میں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یا مچھلیوں کے پیٹ میں تھا۔ کس طرف؟ اللہ کے طرف، رب کے طرف۔ رب کے لیے تو طرف نہیں ہے، اس کے لیے سیم تو نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میں اپنے رب ربی، میں اپنے رب کے طرف جا رہا ہوں، یعنی اپنے رب کے حکم کے طرف، جو مجھے جہاں حکم ہے، شام کے علاقے کی طرف جہاں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی آہستہ، کوئی تیز، کوئی پیدل، کوئی سوار، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ان کا حشر ہوگا، حشر اور نشر۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس، اے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہمارے خوابگاہوں سے، ہماری قبروں سے اٹھایا۔ یہ پہلے تو انکار کرتے تھے کہ دوبارہ نہیں اٹھنے والا۔ حضور کے بارے میں کہتے کہ یہ دیکھ، ہمیں کہتے کہ تم ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے پھر بھی زندہ ہو جاؤ گے۔ یہ تو اب قبر ان کے لیے عذاب گاہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت میں اٹھنا کفار کو غم کے باعث ہوگا، صالحین کو خوشی۔ جیسے موت غافل کے لیے چھوٹنے کا دن ہے کہ نعمتیں چھوٹ رہی ہیں، عاقلوں کے لیے ملنے کا دن ہے، اس لیے ان کی موت کے دن کو عرس یعنی شادی کا دن کہا جاتا ہے، اللہ والوں کے موت کے دن کے۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں سو جاؤ، جس طرح دلہا یا دلہن سوتے ہیں، اس لیے کہ آگے ان کے لیے آرام ہی آرام ہے کہ دنیا کی مشقتوں سے نکل آئے، اب سکون ہے۔ قبر بھی ان کے لیے
आराम गाह है, हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए नहीं। हादा मा वादा अर्रहमानो, ये वो है जिसका रहमान ने वादा फरमाया था। ये कलाम रब का होगा या फरिश्तों का या मुसलमान इंस का या जिन का। वसदक़ल मुरसलून, और रसूलों ने सच फरमाया, रसूलों ने सच फरमाया। तो कहते हैं मालूम हुआ कि क़यामत में सबसे पहले अल्लाह वालों की तारीफ होगी, उनकी नात होगी, उनकी नातख्वानी होगी, जो कब्रों से उठते ही सब लोग सुनेंगे। फिर शफ़ी की तलाश और जुस्तजू, इससे वो लोग इबरत पकड़ें जो आज नातख्वानी या वसीला या बुज़ुर्गों के मुनकरें। कहते हमारे जैसे, सब हमारे जैसे नहीं होते, अलग अलग फ़र्क मरातिब ना को ना ज़िंदीक़ बाशित। वालिदैन को भी अपने जैसा नहीं कह सकते, वालिदैन का बड़ा मकाम होता है, बड़ा रुतबा होता है, उलमा का बड़ा मकाम बड़ा रुतबा होता है। आजकल तो पता नहीं लोगों ने उलमा को क्या समझ रखा। अल्लाह ताला हम सबको मुत्तहिद कर दें कि हम उलमा के बारे में पूछें कि इस आलिम दीन के साथ जुल्म क्यों हुआ। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, लेकिन एक इत्तेहाद होना चाहिए कि कोई आलिम किसी छोटे फिरौनी के हाथों से जलील ना हो। क्योंकि उलमा जब काम करते उन्हें फ़िक्र होती है, वो कहते यार कब्र में पूछा जाऊँगा, अवाम को क्या फ़िक्र। उसकी ज़िंदगी का ये है, मस्जिद नहीं है तो दीन की तबलीग कैसे कर, उसको तो फ़िक्र है। मोहल्ले वाला तो बोलेगा चलो ये नहीं तो वो ले आएंगे, लेकिन इसके लिए तो मुश्किलात पैदा करेंगे ना। वो तो बोलेंगे यार अब इसको बहुत सारे दिन हो गए, इसको निकालें, कोई नया इमाम आ जाए। नहीं भाई, दुनिया में अगर बीवी भी अपने उसने वक्त गुजारा तो आप ये नहीं बोलो कि बस ये हट जाए, कोई नई बेगम आ जाए। नहीं भाई, उसने वक्त गुजारा है। तो वहां अल्लाह वालों की, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, कि उन्होंने सच कहा था कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा, ये नहीं होगा मगर एक चीख, एक चिंगाड़। सूर का दूसरा नफ़्ख़ा, ये वो नुफ़िख़ा फ़ी सूर की तफसीर है, ये तकरार नहीं है। या चिंगाड़ से मुराद हज़रत इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम की वो आवाज़ है जो पहाड़ पर खड़े होकर देंगे, गली हड्डियों, बिखरे बालों और खड़े हुए उखड़े हुए जोड़ 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 से अलग होंगे। जुड़ जाओ, हिसाब के लिए जमा हो जाओ। अचानक ये सब, जैसे सूरह बकरा में हमने उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा था कि जब उसने कहा अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। फिर जब उसका दराज गोश उसी जगह ये 100 साल गुजारे, जब जिंदा तो बोले उन्जुर इला हिमारिक, अब दराज गोश को देख कैसे हड्डियाँ जुड़ती हैं, कैसे इस पर गोश्त चढ़ता है और कैसे दोबारा अपने हाल पे आता है। इसी तरह इंसान जिंदा होगा। अल्लाह ताला तो कुन फयकुन ज़ात है, उसके लिए क्या मुश्किल। एक चिंगाड़, फ़ैज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, वो सब के सब रब के हुजूर हाजिर हो जाएंगे हिसाब किताब के लिए, कोई जन्नत जाने के लिए और कोई जहन्नम जाने के लिए। फलयौमा ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज के दिन
ظلم نہ ہوگا، لا تظلم نفس، کوئی نفس ظلم نہ کیا جائے گا، کوئی نفس شیئن کچھ بھی، ذرہ بھی، ولا تجزون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر وہ جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، درس قرآن سنتے تھے، یا جو نا شر فساد محلے میں خاندانوں میں پھیلاتے تھے۔ رزلٹ کا دن آ گیا۔ یہ جہنمیوں اور کافروں کی حالت ہوگی۔ ان اصحاب الجنت اليوم، اب دیکھیں، ترہیب کے بعد ترغیب، وعید کے بعد وعد، اور انذار کے بعد تبشیر۔ اب خوشخبری، برے لوگوں کے بعد نیک لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بے شک جنتی آج کے دن یعنی قیامت کے دن فی شغل، جنتی کس میں ہوں گے؟ دلچسپ مشغلوں میں، دلچسپ مشغلوں میں، فاکہون، خوش و خرم ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ اب جنت جیسی نعمتیں، اس میں اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، دنیا میں ان کا رزلٹ بتا دیا۔ صدہا قسم کی نعمتیں، رب کی دعوتیں، بہشتی درختوں کے فضا میں حسین قریب درخت، رب کا دیدار، پیارے دو جہان کی ہم نشینی اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ والوں کی ہم نشینی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور یہاں تک ایک سالک کہتے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینہ در حضور اولیاء، جو اللہ کی ہم نشینی چاہتا ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے، وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اللہ والوں کو جانتے ہو نا، ہوشیار رہو۔ ہم یہ جنتی مرد، وازواجم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال علی الارائک، کے سایوں میں، تختوں پر، جنت کے، اب عشاء کی نماز میں ہم نے پڑھا، متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ پھر آخر میں فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اللہ اس انداز سے اس کی تعریف کر رہے، جنتیوں کے حوروں کی تعریف، ان کے لباسوں کی تعریف، ان کے تکیوں اور ان کے قالینوں اور ان کے تختوں کی تعریف، کیا نعمتیں ہوں گی۔ اب دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ رب فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان غرور ہے، دھوکہ ہے، غرور۔ متکئون، تکیہ لگائے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، میوہ ہے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے کیا ہے جو مانگیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ اللہ غفور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی، جو تمہارے ذہن میں آئے تمہیں ملے گا، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ چونکہ جنت میں نفس امارہ فنا کر دیا جائے گا، اس لیے کوئی جنتی بری چیز کی خواہش بھی، یہاں رانجس جینٹر ہے، کیا ہے وہ بل جب پاس ہوتا ہے تو لوگوں
کہتے اختیارات ملیں گے تو مرد عورت کی وہ بنائے گا، عورت مرد کا بنائے گا، فساد کریں گے، نفس امارہ کے چکر میں آ جائیں گے۔ جب یہ بل پاس ہوا تھا اس کے بعد 29,000 افراد نے، زیادہ اس میں مرد ہیں تھوڑی عورتیں ہیں، مردوں نے اپنے آپ کو عورت لکھا، عورت نے اپنے آپ کو مرد لکھا۔ صرف 29 کیسز میں خسروں کے آئے ہیں، باقی سب یہ جو مصنوعی خسرے بنے ہوئے تھے۔ اب نفس ہمارا کہتے تو موقع مل گیا، حکومت نے اعلان کر دیا کہ مرد اپنے آپ کو عورت لکھ سکتے، وہ کہتے چلو یہ مذہب اڑا دو۔ اللہ کی پناہ، کیا یہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ کون سا یہ وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ اس بات پہ اب تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان، ارے مسلمان کس قدر جو ہے نا مسلمان کے لباس میں غلط لوگ ہیں یار، داڑھی کے لیے اماموں کی صورت میں کیا کیا چھپے ہوئے مگرمچھ اور بھیڑیا۔ آپ سمجھیں گے یہ تو بڑا تسبیحات میں بڑا نیک ہے، اور اس کا کام ہے فساد کرنا، وہ اس کا کام ہے ڈھنگ مارنا، محلے میں کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ ارے بھائی تمہارے اس حلیہ کو دیکھو، تمہارے اس کردار کو دیکھو۔ اللہ ایسے نہ بنائے، اللہ ایسے مسلمان بنائے کہ جہاں بھی جائے محبت ہے پھیلائیں، بس خدمت خلق مقدر میں ہو۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، قولا سلام قولا فرمایا گیا سلام رب الرحیم کی طرف سے ہوگا۔ رب تعالیٰ جنتیوں کو سلام بھیجے گا، خواہ بلا واسطہ یا فرشتوں کے واسطے سے، مگر یہ سلام دعا کا نہ ہوگا۔ رب تعالیٰ دعا مانگنے سے پاک ہے، اپنی رضا اور جنت والوں کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا۔ اس سلام سے مومنوں کو دیدار الہی کا شوق ہوگا جو پورا کیا جائے گا۔ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ ناظرہ، یہ نہیں کہ بس دونوں ناظرہ ناظرہ۔ کچھ نیا فرقہ بھی آیا نا، وہ دعات کو بھی زوات پڑھتے، تو وہ یہاں کیا پڑھتے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ یہ بھائی کیا ناظرہ ناظرہ لگا ہے؟ ایک ناظرہ ہے تر و تازہ، دوسرا ناظرہ، ناظر دیکھنے والے کو کہتے ہیں، ناظر تر و تازہ کو کہتے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اب نیک لوگوں کے بعد فوراً پھر برے لوگوں کا ذکر۔ آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اے کافروں۔ دنیا میں سب مل کے رہتے ہیں، فاسق اور فاجر، کوئی پتہ نہیں چور کون ہے، وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے۔ بظاہر اب کوئی کون کسی کے دل کے حالات کے دل میں کیا لے کر آیا ہے۔ آپ بولیں گے کہ درس قرآن کے لیے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں کسی راز کو فاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج کل تو حکمرانوں کے وہ جو ہے نا سب آڈیو ریکارڈنگ ہو گئی ہے، آپ انہی میں سے تھا، اس نے بولا چلو، انہوں نے بولا یہ تو ہمارا ہے، انہوں نے بولا چلو تیرا بیڑا پار کرتا ہوں۔ ان کو بولتے ہیں جاسوس۔ کیا بولتے ہیں؟ تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتا ہے فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہوشیار رہیے۔ اب وہاں جو ہے نا مل کے نہیں رہیں گے، وہاں نیک الگ، اور یہاں دنیا میں گناہگاروں کے لیے نیکوں کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہاں اب بولے الگ الگ، اب نیکوں کے لیے جگہ جنت، اللہ کا دیدار، اللہ والوں کی ہم نشینی، جہنمی کو اب بروں کو بولے گا اب تمہاری سزا کا وقت آ گیا، اب گرفتار ہو گئے، تم ڈکیتیاں کرتے رہے نا، محلوں میں کراچی کے شہر میں گھومتے رہے، اب گرفتاری ہو گئی، اب ختم،
بہت ڈکیتیاں کر لی تم نے. ڈکیت سنتے ہوں گے بولے اس امام کا کچھ وہ کرنا یار ہمارے پیچھے پڑا ہے. میں اکثر کہتا نا چپل چور, تو وہ چپل چور آ کے بیٹھا وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یار یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا, یہ تو کہتے چپل چور. وہ بھی آیا ہوتا ہے نا, وہ ہیرونی آ کے بیٹھا ہوتا ہے چھپ کیسے, کبھی نماز پڑھو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے موقع ملے گا, کوئی مہمان آئے کہ نئے چپل مل جائے. پھر وہ اٹھتا ہے بولے مولانا سے وہ میرے چپل تو گئے. میں نے بولا یار اپنے سامنے رکھتے ان علیک اذا قبل یدیک فنعلیک والا فلا نعلیک, نئے چپل ہے تو سامنے رکھو, وہاں کیوں رکھ رہے یار, وہ تو اسی چکر میں بیٹھا ہوا تھا. تو آج جدائی آ گئی. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے اولاد آدم, اے بنی آدم, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا. رب فرمائے گا آج الگ الگ ہو جاؤ, کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا انبیاء کے ذریعے, علماء کے ذریعے, کہ شیطان کو وعدہ کیا تھا, یہ وعدہ تھا, تفسیر بتا رہا ہے کہ لا تعبدو, کہ تم عبادت نہ کرنا, الشیطان, شیطان کی. اب کوئی کہتا ہے شیطان کی تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتا, بتوں کی کرتا ہے, ان کی کرتا ہے, ان کے, تو یہ بھی تو شیطان کے ورغلانے سے کرتا ہے. شیطان کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے, شیطان کا. اس نے قسمیں کھائی کہ اللہ میں ان کو بنی آدم کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے مردود ہوا. اب کس طرح وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے, وہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لینا چاہتا کہ لے جائے تمہیں. ہوشیار رہو, انسان ہوشیار رہے, اللہ حسد و کینے سے بچائے. انسان ان کین و حسدوں میں پھنسے ہوئے, نیکی کی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی. شیطان حسد میں پھنسا ہوا تھا. وَأَنِ اعْبُدُونِي, علم آہد پر عطف ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو, اور تم سے وعدہ لیا تھا وَأَنْ, اور دوسری تفسیر ہے, اور یہ وعدہ لیا تھا اعبدونی, کہ میری عبادت کرو. عبادت صرف اللہ کی. دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے, اب علماء آئے, ایک ہی پیغام ہے کہ اللہ سے ڈرو, اس کی بندگی کرو. بس دنیا میں کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے, کوئی ایسا رحیم اور کریم نہیں ہے. یہ خالق اور مالک کتنا مہربان ہے, اس کی عبادت کرو. اس کی عبادت میں کیا ہے, جنت. اس کی عبادت میں اللہ کی رضا ہے. آج ہم دوسرے پارے میں بچوں کو پڑھا رہا, وہاں تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو میں نے بولا بچوں ان کا محاسن ترجمہ ہے, تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہے, تاکہ تم جنتی بن جاؤ. کیوں کہ بولا لعلکم تتقون. جب انسان روزے رکھتا ہے, نیک پرہیزگار ہوتا ہے, تو جب متقی بنتا ہے تو وہ, کیونکہ جنت اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے, متقین کے لیے. اعدت للمتقین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین مثل الجنۃ التی اعد المتقون. متقین لوگوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اور 20 نمبر آیت میں سورہ بقرہ میں پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ہم اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا, تاکہ تم متقی بن جاؤ. بندگی سے, اللہ کی بندگی سے انسان متقی اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ ان کو جنت عطا کرتے جب اللہ کی بندگی کوئی کرے. نفس اور شیطان کی بندگی کرنے والا, جنت کی امید رکھنے والا بے وقوف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا العاجز الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. دانا عقل مند انسان وہ اپنے آپ کو پہچانے اور عمل اس کے لیے کرے جو اس زندگی کے بعد آ رہا ہے. ہر کام میں اس کی نیت یہ کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا, اللہ کی رضا ملے گی, قبر میں روشنی ملے گی, قبر کی کشادگی ملے گی. اور بے وقوف وہ ہے کہ نفس کا پیروکار ہے اور کہتے ہیں اللہ جنت دے گا. ارے جو یونیورسٹی اور کالج آتے ہیں نا اور پارکوں میں گھومتے ہیں, اس کی غلط فہمی ہے
کہ مجھے A1 گریڈ ملے گا. مل جاتا ہے شاہ صاحب اس کو؟ بولے مل جاتا ہے. پھر جب رزلٹ آتا ہے نا کیا کہتا ہے؟ بولا اس نے مجھے نمبر ہی اچھے نہیں دیے, پتہ نہیں کیا, میں نے تو اچھا پرچہ کیا تھا. ہاں بولا اچھا, یہ پارکوں میں کون گھوم رہا تھا؟ تو مزے اڑانے جاتا تھا نا, اب رزلٹ دیکھ رو. تو چلو دنیا کا رزلٹ تو ہے, لیکن وہاں کے رزلٹ تو بڑا خطرناک ہوگا. وہ بولے گا یا اللہ آج موت آ جاتی تو کتنا اچھا. بولے نہیں, آج جتنی موتیں پکارے موت ختم. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. میری عبادت کرو, شیطان کی بندگی سے بچو, یہ سیدھا راستہ ہے. اس میں اس راستے پہ جنت میں آ جاؤ گے, یہ سیدھا راستہ ہے. آخری آیت, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اور اس شیطان مردود نے تم سے بہت ساری خلقت کو اس نے گمراہ کیا تھا. کتنے لوگ جہنم میں پہنچ گئے, لیکن گمراہ کرنے والا ان کو شیطان ہے. اللہ والوں کے خلاف کر دیا, انبیاءوں کے خلاف کر دیا, وسوسے ڈال ڈال کر کے. تو رب فرماتے کتنے لوگوں کو جہنم پہنچا اس نے. تو یعنی ہر پچھلے کافر کو غور کرنا چاہیے تھا کہ شیطان کی پیروی کی وجہ سے پہلے امتیں تباہ ہو چکی ہیں, ان سے عبرت پکڑتا ہاں کہ دیکھ میرا بھی ٹھکانہ یہ ہو جائے گا. افلم تکونوا تعقلون, تو اللہ فرماتے کیا تمہیں عقل نہ تھی کہ تم سوچتے اور شیطان کی بندگی سے بچتے. لہذا اسی پر فیصلہ ہے کہ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون, یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کہ دیکھ جو اللہ واللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ کی بندگی اور اللہ کے نبی کی اطاعت یہ جنت کا راستہ ہے. اب یہ غلط فہمی ہے کہ آپ بندگی نفس کی کریں, شیطان کی کریں, فساد کریں اور امیدیں تو نے بنا رکھی میں جنت میں جاؤں گا. نماز تمہیں نہیں آتی, روزے کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے, علماء کے ساتھ بیٹھنا تمہیں نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. میں نے بولا ٹائم ہے, پیسہ نہیں ملتا. ٹائم ہے نا, پیسہ نہیں ملتا. کیا خیال ہے, ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ ٹائم ہے, پیسہ نہیں ملتا. میں تو اکثر قسمیں کھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم ٹائم ہے, پیسہ نہیں ہے. کہتے یار درس سن کے 1000 روپیہ بھی نہیں دیا, ورنہ ہر درس پہ 1000 روپیہ ہوتا, ہجوم لگا ہوتا, یوں بیٹھے ہوتے اور پورے مہینے میں ایک دن بھی چھٹی نہ ہوتی. ارے 1000 روپیہ ملتے, 1000 روپیہ. تو میں 1000 روپیہ کی فکر لگی ہوئی ہے. 1000 روپیہ تمہیں جتنا کھانا ہے یہ کھانا تمہیں ملے گا, 1000 روپیہ ملے یا نہ ملے. لیکن اگر آپ درس میں نہ بیٹھے, اپنے علماء کا درس نہ سنا, تو شیطان تمہارا ایمان چھین لے گا. پیسہ آتا ہے نا تو کہتے کون سے بینک میں رکھوں, کون سے بینک میں رکھوں, کدھر رکھوں, وہاں بڑی فکر ہے. لیکن دولت ایمان کی فکر نہیں ہے کہ دولت ایمان کو کیسے بچاؤں. دولت ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو علماء سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ علماء سے محبت کرنے والے بنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا علماء بنو تو طلباء بنو, ان کی باتیں محبت ہو سنو, نفرت دل میں نہ ہو. علماء سخت باتیں بھی کرتے, اپنے آپ پر نہ لو کہ یوں نہ کہو مجھے تو نہیں سنا رہا, تمہیں سنا رہا ہے نا یار. کہتے مجھے تو نہیں سنا رہا کی, دل پہ نہ لو. ڈاکٹر بھی تو تمہیں, ہم تو کھلم بولتے ہیں نا ایسے, یعنی کسی کا یوں نہیں کہ بھائی فلاں اسماعیل بیٹا یوں نہیں کہتے, لیکن ڈاکٹر تو یوں کہتا ہے آپ کو شوگر ہے حضور اور 360 تک پہنچ گیا, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے 200 تک, کھل کر بولتا ہے. پھر بھی ایک بیمار بھی ناراض نہیں ہوتا. اور علماء کو یوں کہتے ہیں ہمیں سنا رہا تھا, محلے میں جاتے نا, وہ تو مجھے سنا رہا تھا, میں سمجھ رہا تھا بھائی تمہارے اندر بیماری ہوگی تو سنا دیا تھا کہ تمہارے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے علماء سے, تو سنا رہا تھا کہ یہ عمل تمہارا ایمان ختم کر دے گا. کیونکہ رسول اللہ کی محبت کی علامت علماء کی محبت ہے کہ میری نبی کی باتیں مجھے سناتا ہے. وہ قرآن جو نبی علیہ السلام دنیا میں اسی قرآن کی تبلیغ کرنے آیا تھا, آج اسی کا پیغام مجھے میرے امام, ہمارے امام سنا رہے.
تو انشاءاللہ علماء سے محبت کریں گے. کیا خیال ہے؟ ہاں اس میں ہماری کامیابی ہے. اور علماء کی محبت کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ علماء پیدا فرمائے گا. اور علماء کی دشمنی تمہیں بھی علماء سے اللہ دور کر دے گا, تمہارے خاندان کو علم دین سے اللہ دور کر دے گا. پھر دیکھنے فحاشی عریانیوں میں کیسے مبتلا ہوتے ہو. میرے استاذ ہیں جن سے میں نے پڑھا, اللہ انہیں حیات طیبہ مزید عطا فرمائے. وہ ایک کسان تھا, کسان, اور مدرسے کے قریب رہتا تھا. بڑا مخلص تھا, بڑا مخلص تھا. تو کھیت سے آتا نا, تھوڑا سا حلوہ چائے بنا کے علماء کو مدرسے میں جا کے پیش کرتا تھا. یہ محبت کی بات ہوتی ہے کہ جا کے عالم دین کو کوئی گفٹ دے دے. ہم نہیں, ہم تو علماء کے خادم ایسے نہیں کہ بولو کہ کوئی سوچ لے کہ آپ نے لیے تو کچھ نہیں کر رہا. ہم تو خود علماء کے خادمین ہیں. ہاں نا, بیچ میں ایسے نا گڑبڑ ہو جائے دوسری طرف گھما لے. میرے استاد محترم جب ہمیں پڑھاتا تھا, بولے میرا یہ کام تھا کہ جب کھیت سے آتا تھا کچھ تیار کر کے مدرسین کو جا کے پیش کرتا تھا, پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا. لیکن ان کے جوتے سیدھے کیے, ان سے محبت کی. ایک احسان, اس کی برکت وہ ہوئی کہ وہ تھوڑا پڑھتا پڑھتا وہ وہاں سے انہوں نے دور حدیث کیا, اور وہ خود جو ہے نا ایک بڑے عالم دین بن گئے. صرف وہ ان کے گھر کے قریب مدرسہ تھا. اور وہ آج آپ دیکھیں کہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کیا تو نے نماز بھی سیکھی ہے؟ اتنی توجہ نہیں کرے, مسلسل لگے میں, چھوڑے ان کو. پتہ نہیں کون سے ٹائم میں بیچ میں ٹانگ اڑا دی, پورا درس خراب ہو جائے, توجہ ہٹ جائے. تو آپ کو کتنے پختگی ملے گی کہ ہاں مجھے درس سے یہ آپ نوٹ بھی کیا کریں کہ مجھے کیا کچھ ملا. میرے اندر یہ کمزوری تھی, یہ کمزوری تھی, یہ کمزوری تھی, یہ کمزوری تھی. یہ بیماری, ہر انسان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں. آج وہ سب, کیونکہ قرآن پاک شفا ہے. کیا ہے؟ روحانی امراض سے شفا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے یہاں پہ مسجد میں آتے ہیں اور سامعین ہیں, اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. بولا آمین. اللہ اس کو تعداد کو, سامعینوں کو مزید اللہ تعالیٰ بڑھائے کہ ان میں رسول اللہ کی محبت ہے. اور یہ پیارا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما, سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما, اور ہم زندوں کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک.